بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ سیاسی لحاظ سے بھی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ ہے واہن۔ واہن کیا چیز ہے؟ کیا کسی بندے کا نام ہے یا کسی زمینی جگہ کا نام ہے؟ واہن پٹی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہو چکا ہوا ہے۔ کیوں؟ افغانستان کے ساتھ ہماری بارڈر جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اور جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ کافی عرصہ اب بند ہی رہے گی۔ واہن کی جو پٹی ہے یہ وہ واحد پٹی ہے جو پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی ہماری پروڈکشن ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ پولٹری ہے، چاہے وہ لائف سٹاک ہے، چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہے، سپورٹس کی انڈسٹری ہے، ہماری کپڑوں کی انڈسٹری ہے، لیدر کی انڈسٹری ہے، جس کی کہ سینٹرل ایشیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اس کی ایکسیس اگر واہن کے ذریعے ہماری ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ ایک گیم چینجر ہوگا اکانومی کے لیے۔ واہن ہے کیا چیز؟ جغرافیائی لحاظ سے یہ ایک واہن کوریڈور اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ افغانستان کے اندر شمال مشرق میں واقع ہے، اور ایک تنگ سی پٹی ہے جس کی جو لینتھ ہے وہ 365 کلومیٹر ہے، اور جس کی چوڑائی جو ہے کسی جگہ سے 16 کلومیٹر ہے، اور کسی جگہ میکسیمم جو ہے وہ 64 کلومیٹر ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتا ہے، یعنی کہ پاکستان اور تاجکستان کے بیچ میں جو ایک سپریشن ہے اس کو واہن کی پٹی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو افغانستان اور چائنا کے ساتھ جو آپس میں ان کا بارڈر ہے، اور جو چائنا کو افغانستان کے ساتھ جوڑتا ہے، اور قدیم زمانے میں پرانے اولڈ ٹائمر میں اس کو سلک روٹ کہا جاتا تھا۔ جتنی بھی تجارت تھی، تاجر، سیاح اور قافلے جو وسطی ایشیا، چین اور سب کانٹیننٹ کے درمیان چلتے تھے وہ اسی روٹ پہ چلتے تھے، اسی لیے اس کو سلک روٹ کہا جاتا تھا۔ گریٹ گیم میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ گریٹ گیم کیا ہے؟ نام تو ہم نے سنا ہوا ہے۔ گریٹ گیم قصہ ایک وقت تھا جب رشیا اور یو ایس اے کے بیچ میں ایک کولڈ وار تھی۔ اس طرح کو اس سے پہلے جو 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت اور روسی سلطنت کے درمیان جو ایک کولڈ وار تھی، کشمکش تھی، اس کو گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے قریب سرحد نہیں چاہتی تھی، جبکہ جو برٹش سلطنت تھی وہ سب کانٹیننٹ کو، پاکستان جو موجودہ پاکستان کی بارڈر ہے یہاں تک تو وہ کور کر چکے ہوئے تھے، مگر وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنی بارڈر جو ہے وہ رشیا کے ساتھ نہیں چاہتے تھے۔ تو اس گریٹ گیم میں دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے قریب سرحد نہیں چاہتی تھیں، اس لیے افغانستان کو بیچ میں یہ جو واہن کی پٹی ہے اس کو پہلے بفر زون کہا جاتا تھا، بلکہ پورے افغانستان کو ہی بفر زون کہا جاتا تھا، اور واہن کوریڈور کو جو ہے نا اس کو 1890 میں پھر دونوں طاقتوں نے اپنی گریٹ گیم میں فیصلہ کیا کہ اس پٹی کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے، فائنل کر دیا جائے۔ 1890 میں یہ فیصلہ ہوا، 1893 سے اس کے اوپر کام شروع ہوا، 1895 میں جا کے اس کے اوپر فائنل سگنیچر ہوتے ہیں، اور یہ دو طاقتیں جو ایک برٹش کی طرف سے جو اس میں ریپرزینٹیٹو تھے وہ سر ڈیورنٹ تھے، اور جو افغانستان کی طرف اس وقت جو کنگ تھے ان کا نام امیر عبد الرحمن خان تھا۔ امیر عبد الرحمن خان اور سر ڈیورنٹ کے درمیان یہ معاہدہ سائن ہوا 1895 میں۔ جو بارڈر ابھی پاکستان کے ساتھ ہے، جو افغانستان اور پاکستان کی موجودہ بارڈر ہے، اس کو اسی لیے ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیشنلی جو سائن ہوئی تھی، یہ جو افغانستان کے بادشاہ تھے جو عبد الرحمن خان تھے انہوں نے خود سائن کیے ہوئے ہیں۔ آج کچھ لوگ اس کے بارے میں، یہ ڈیورنٹ لائن ہے اس کے بارے میں جو اپنا کم نالج ہونے کی وجہ سے جو یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کی بارڈر پتہ نہیں ابھی تک undecided ہے، it was very much decided in 1895۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ اس دور میں ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ 1895 میں طے ہو گئی۔ واہن کوریڈور نے یہ یقینی بنایا کہ افغانستان کی سرحدیں جو ہیں وہ ایسی ہوں کہ روس اور برطانوی ہندوستان براہ راست آپس میں نہ مل سکے۔
تو جو دو ملکوں نے فیصلہ کیا کہ بیچ میں ایک بفر زون ہوگی، اس کا نام افغانستان رکھا گیا۔ بدقسمتی سے افغانستان ہمیشہ ہی کئی ریاستوں کی مشترکہ ملکیت رہی ہے، آلدو یہ فرنٹ پہ افغانستان کی جو ایک سوبرنٹی تھی اس کا نام ایک بظاہر کنٹرول جو ہے اس کے اوپر باخان کے اوپر افغانستان پہ رکھا گیا، مگر برطانیہ کو جو اصل خدشہ تھا کہ روس برِ صغیر کی طرف پیش قدمی نہ کرے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ واہان کے جو کوریڈور تھی اس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ واہان کوریڈور برِ صغیر کو روسی اثر سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی دیوار کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، اور یہ علاقہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ رسمی طور پر اس کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ افغانستان کا رہا، لیکن یہ علاقہ چونکہ بہت دور افتادہ تھا اور ان ایکسیسیبل تھا، بڑا دشوار گزار تھا، ایزی ناٹ ایون آج کے دور میں بھی اس کے اوپر سڑک بنانا یا اس کے اندر سے کوئی راستہ نکالنا جو ہے وہ نیئر ٹو امپاسبل ہے، مگر جو یہاں کی مقامی آبادی تھی وہ یہاں آباد تھی اس وقت بھی، اور ان کو واہی کہا جاتا تھا۔ وہ دو قبیلے تھے، ان پر ایک کرویز تھا اور ایک واہی تھے، ان واہی قبیلے کی وجہ سے اس کا نام واہان بھی رکھا گیا، اور یہ شروع سے اسی طرح قدیم قبیلے آباد تھے، واہی اور کرگیز۔ ان کا طرز زندگی بھی صدیوں پرانا اور روایتی تھا، اور آج بھی اسی طرح ہی ہے۔ فائنلی 1947 کے بعد برطانوی ہندوستان کے خاتمے کے بعد پاکستان وجود میں آیا۔ واخان کوریڈور آف پاکستان اور تاجکستان کے جو اس وقت کا سوویت یونین کے درمیان جو ہے وہ اب ایک بفر زون بن گیا، اب وہ ایک کوریڈور بن گئی جو پاکستان کے لیے اس وقت نو ہو ایریا ہے۔ جو سرد جنگ پر جب یہ علاقے تھے، جو کولڈ وار، جو امریکہ اور جو رشیا جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں سوویت یونین، چین، افغانستان، پاکستان، انڈیا اور یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے اس ایریے میں، ان کی گہری نظر واخان پہ رہی ہے، اور جو موجودہ دور میں اس کی اہمیت ہے، جس طرح میں نے کہ اپنے پریمائس نے سٹارٹ پہ کہا کہ پاکستان کو اس وقت اب سینٹرل ایشیا کی منڈیوں کی ایکسیس جو ہے وہ ناگزیر ہو ہوئی ہے۔ کسی بھی صورت پاکستان کو اب یہ واخان کی ایکسیس جو ہے اس کو پاسبل بنانے کی ضرورت ہے، چاہے اس میں کوئی چائنا کی انوالومنٹ ہو، چاہے اس میں انٹرنیشنل انوالومنٹ ہو۔ یہ جو اس وقت پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا سینٹریشن میں جانا بہت ضروری ہے۔ کنکلوڈ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ واہان جو ہے یہ پیور ایک جیو پولیٹیکل ایشو تھا، اور جیو پولیٹکس کے تحت ہی، چاہے وہ گریٹ گیم تھی، چاہے وہ سرد جنگ تھی جو امریکہ اور رشیا کے بیچ میں تھی، اور چاہے اب جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک ساتھ میری ہے، اس سارے کا جو نتیجہ ہے اس کا نام واہان ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔